السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ 30 جنوری ہے اور کل 1 فروری اور 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے ہیں۔ جہاں پر بھی جاؤ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہم ووٹ کس کو دیں، میں ووٹ کس کو دوں، آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کا جو رجحان ہے مادیت کی طرف، اسلام کی طرف نہیں۔ مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کا صحیح ثبوت اپنی زندگی میں نہیں دیتے۔ اپنے آپ کو مومن تو سمجھتے ہیں اور یہ تصور ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر میں جنت میں نہیں گیا تو پھر اور کون جائے گا، لیکن مومن ہونے کا ثبوت اپنی عمل سے اپنی زندگی میں نہیں دے پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نوٹ دو ووٹ لو، دینے والا بھی اس کے اوپر اور لینے والا بھی، نوٹ لو اور نوٹ دو ہم کو۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا جب گزشتہ مہینوں میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت بعض سیاست دانوں نے راشن لے جا کر کے اس علاقے میں اور قرآن پیش کر کے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھوا کر یہ عہد و پیما لیا تھا راشن دیتے ہوئے کہ ووٹ تم صرف ہم کو دو گے، کسی اور کو نہیں۔ اور راشن لینے والوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ وعدے کیے۔ جب اس طور پر ووٹ دیا جائے اور لیا جائے تو یقیناً آپ کے ووٹ دینے سے پہلے جتنے پیسے آپ کو دیے گئے، جتنا راشن آپ کو دیا گیا، تو وہ ایسا ہوگا ضرور کہ اس کا کئی گنا آپ کی جیبوں سے راشن نکالا جائے گا۔ مہنگائی کی صورت میں آپ کے علاقے میں کوئی کام نہ کر کے، اور جو آپ کے علاقے میں کام کرنے کے لیے پیسہ مل رہا ہوگا وہ اپنی جیبوں میں بھر کے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا، تو پھر کس کو دیں ووٹ؟ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کا حق اس کو دے دو، صاحب حق کو۔ صاحب حق کون ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا ووٹ لینے کے لیے قرآن سے کون جڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کون جڑا ہوا ہے۔ ہم نے جماعتوں کو نہیں دیکھنا کہ جی یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں سیاسی گروپ ہے، نہیں، اس کو نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے علاقے میں اگر 4 یا 5 افراد ووٹ لینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ان میں سے کون ہے جو قرآن سے جڑا ہوا ہو۔ آپ کہیں گے جی تو سارے کے سارے چور ہوتے ہیں، قرآن سے کون جڑا ہوا ہے؟ اس میں شک نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں ایسا بھی ملے گا آپ کو، بلکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے یہ سنا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہ کتنے سیاست دان سینٹ میں بیٹھنے والے ان کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، ان کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا، تو کیا وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے اگر آپ کے بقول کہ یہ 4 یا 5 افراد ہمارے علاقے میں ووٹ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور 5 کو 5 چور ہیں، تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی بڑا چور ہوگا، کوئی اور اس سے چھوٹا چور ہوگا، کوئی اور اس سے چھوٹا، کوئی اور اس سے چھوٹا۔ آپ کے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں، اس طرح آپ کے علاقے میں 5 افراد جو ووٹ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہ سب برابر نہیں ہوں گے۔ آپ بڑے چور سے بچنے کے لیے سب سے چھوٹے چور کو دے دیں، اور اگر وہاں پر ایسا شخص کھڑا ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں جو قرآن سے جڑا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث، تعلیمات سے جڑا ہوا ہے، یہ چور نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ آپ کا خیر خواہ کہلائے گا۔
یہ آپ کا ہمدرد کہلائے گا، یہ آپ کا ساتھی کہلائے گا، یہ آپ کا ساتھ دینے والا کہلائے گا، پھر آپ نے اسی کو دینا ہے۔ جو آپ کے علاقے میں ایسا شخص کھڑا ہو رہا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو اس کا، لیکن وہ شخص ایسا ہے جو قرآن سے جڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے، 5 وقت کی نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے، چور بازاری تو نہیں کرتا، یہ ڈنڈی تو نہیں مارتا، یہ کہیں سودی کاروبار تو نہیں کرتا، یہ اور حرام کام میں ملوث تو نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ جو بھی قرآن کے قریب ہو، نبی کی سنت کے قریب ہو، آپ اس کو ووٹ دیجئے، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آخرت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیوں ووٹ دیا۔ ہاں، اگر اس سے ہٹ کر اس کے مقابلے میں کسی اور کو ووٹ دے دیا، روز قیامت آپ سے پوچھ ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نوقش عذب، جس شخص سے قریض کر لیا گیا تم نے یہ کیوں کیا، عذاب کے اندر گرفتار ہو گیا۔ اللہ کے عذاب و پکڑ دھکڑ سے آخرت میں بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور دنیا میں سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے سوچ سمجھ کر قرآن اور سنت سے چمٹے ہوئے لوگوں کو اس کی مناسبت سے آپ ان کو ووٹ دیں گے۔